للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پیارے اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے۔ شدید سردی کے باوجود یہ حضرات اتنی دیر تک بیٹھے رہے۔ پیارے پروردگار، اس اندھیری رات میں کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ آمین۔ پیارے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ آمین۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ پیارے اللہ، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما۔ کریم پروردگار، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو نرینہ اولاد کی طلبگار ہیں اللہ ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں کریم پروردگار ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کی دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ، جوان اولاد جب بوڑھے ماں باپ کے سامنے اکڑتی ہے، بوڑھے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، والدین کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، والدین کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پیارے اللہ، وہ کس کو دل کا ٹکڑا سنائے، کس کے سامنے آنسو بہائیں؟ نوجوانوں کے دل تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، نوجوانوں کے دلوں کو والدین کی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ پیارے پروردگار، جو لوگ بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ابھی جن مرحومین کی فوتگی کا تذکرہ ہو رہا تھا، مولانا ضیاء الرحمن صاحب کی ساس محترمہ مرحومہ کا انتقال ہوا ہے، مولانا ثناء اللہ صاحب کے والد مرحوم کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ ان دونوں مرحومین کی قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ پسماندگان کو جو صدمہ پہنچا ہے، صدمہ صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، یہی صدمہ ان کے لیے سیئات کا کفارہ بنا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ پیارے اللہ، اس اندھیری رات میں اتنے بندے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، کسی کے لیے معافی مانگتے، وہ بھی معاف کر دیتا، قتل کے مقدمے بھی معاف ہو جاتے۔ پیارے اللہ، ہم ان دونوں مرحوم مرد مرحومہ خاتون کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، ان کی بخشش ہو جائے گی، تیرا کچھ کم نہیں ہوگا، تیری شان رحیمی کا ظہور ہو جائے گا، ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجئے۔ جن حضرات کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، مشکلات کو دفع دور فرما، اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اگر خواتین تک آواز جا رہی ہے وہ دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کو بھی دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما، ان کو بھی اللہ اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا۔ جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما۔
ادارے کو شرور اور فتنوں سے مامون و محفوظ فرما، پڑھانے والے تمام معلمین اور معلمات سب کو اپنے مقربین بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ دوسروں کی اولادوں کے لیے فکر مند ہے، ان کو اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اپنی اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے بھائی مولانا محمد فاروق صاحب، ان کے فرزندان اور ان کے جملہ اہل و عیال کی تمام تر پریشانیوں کو ختم فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے مامون و محفوظ فرما، دینی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما، دین کے کام میں اپنی مدد شامل حال فرما، وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے ان کے دلوں میں القاء فرما۔ مدرسے میں پڑھنے والی تمام طلباء اور تمام طالبات کو اپنے مقربین بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اپنے والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، علم نافع نصیب فرما، علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور پہ وہ فضلاء جنہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا، یا حفاظ یا تجوید کا کورس مکمل کرنے والے، اسی طرح بچیوں کے شعبے میں بچیوں نے جو فاضلات کا کورس مکمل کیا یا حفظ مکمل کیا ہے، اللہ ان بچوں اور بچیوں کو ایک ایک حرف پہ، ان بچوں کو، بچیوں کو، ان کے استاذوں کو، معلمات کو، ان کے والدین سرپرستوں کو ایک ایک حرف پہ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ پیارے اللہ، مجاہدات کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے، 8 سال مسلسل پڑھتے رہے۔ اللہ، 8 سال کوئی تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا۔ پیارے اللہ، 8 سال بندہ کسی دنیا دار بندے کے ساتھ ملازمت کر لیتا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ پیارے اللہ، ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، مزدور جب اپنا کام مکمل کرتا ہے تو آخری وقت میں نگاہ مالک کی جیب پہ لگی ہوتی ہے کہ مالک کا ہاتھ کس وقت جیب کی طرف بڑھتا ہے کہ مزدور کو اجرت مل جائے۔ اللہ، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، مزدوری مکمل کی ہے، اب نگاہ تیرے خزانوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ، خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ پیارے اللہ، اس طویل عرصے میں انسان کمزور ہے، کئی ساری کمی کوتاہیاں ہو چکی ہوں گی، لیکن اللہ تم معاف کر دیجئے۔ دنیا میں جو اچھے مالک ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ملازم کام خراب بھی کر دیتا ہے، پھر بھی مالک ناراض نہیں ہوتا، اجرت دے دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ غریب بندہ ہے، اجرت سے محروم نہیں کرتا۔ اگر دنیا کے اچھے مالک کام خراب کرنے والے مزدور کو اجرت سے محروم نہیں کرتے، تو سارے اچھوں سے اچھا ہے، پھر ان کو اجرت سے محروم نہ فرما، امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما۔ اللہ، محنت کے برابر نہیں، اپنی شان کے برابر نصیب فرما۔ ان فضلاء کو، فاضلات کو دین کی خدمت کے لیے شرف قبولیت نصیب فرما۔ الہ العالمین، مستقبل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ، یہ 8 سال 10 سال مسلسل مجاہدہ کرتے رہے، آگے والی زندگی میں مجاہدات سے محفوظ فرما لیجئے، سکون والی، عافیت والی، راحت والی، آزمائشوں سے پاک زندگی ان کو نصیب فرما۔ والدین کو، سرپرستوں کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما۔ پیارے اللہ، وہ بوڑھا باپ جو اپنے بڑھاپے کا سہارا دین کے لیے وقف کر چکا ہے، اس عظیم باپ کو اجر عظیم نصیب فرما۔ وہ عظیم ماں جو اپنے جگر گوشے کو دین کی خاطر اپنے آپ سے جدا کرتی ہے، کون سی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے؟ مائیں دلوں پہ پتھر رکھ کے اپنے بیٹوں کو دین کے لیے بھیج رہی ہوتی ہے۔ اللہ، ان عظیم ماؤں کو اجر عظیم نصیب فرما۔ وہ عظیم بہنیں جو اپنے بھائیوں کو سجا سجا کے مدارس میں بھیجتی ہے، بھائی مدرسے میں جا رہا ہوتا ہے، بہنیں بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہے، کپڑے تیار کرتی ہے، جوتے تیار کرتی ہے، ان کو بس اسی بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بھائی عالم بننے والا ہے۔ پیارے اللہ، ان عظیم بہنوں کو اجر عظیم نصیب فرما، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، جب بچہ پہلے دن مدرسے سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، بچے کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں دواں ہوتے ہیں، ماں بھی آنسو بہا رہی ہوتی ہے، باپ بیچارہ بھی اپنی آنکھوں میں
आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। ये तमाम तर मुशक्क़तें और मुजाहदात तेरी रजा के लिए होते हैं। अल्लाह इन सबको अपनी रजा नसीब फरमा, अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व करीम। परवरदिगार, फ़लस्तीन के मुसलमान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, उन पर क़ियामत गुजर रही है। हम तो आराम से नरम गरम बिस्तरों में सो जाते हैं, हमें नहीं पता उन फ़लस्तीनियों की रातें किस तरह गुजरती हैं। अल्लाह, किस भूख और प्यास से उनको गुजारा जा रहा है। प्यारे अल्लाह, ये जुल्म की रात बहुत लंबी हो चुकी है, मजीद इंसाफ की सुबह नमूदार फरमा। अल्लाह, उनके बारे में खैर के फैसले नाजिल फरमा। इसराइल बदमस्त हाथी की तरह आगे बढ़ रहे हैं, न अस्पतालों को छोड़ते हैं, न मस्जिदों को छोड़ते हैं, न पनागुज़ीर कैंपों को छोड़ते हैं। जहाँ चाहते हैं कारपेट बमबारी शुरू कर देते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। पूरा आलमी कुफर उनकी पुश्त पे खड़ा है। प्यारे अल्लाह, तू ही रोक सकता है। अल्लाह, तू उनको रोक लीजिए। अल्लाह, उनको रोक लीजिए। यहूदी कुत्तों को तू ही रोक सकता है। प्यारे अल्लाह, उनको रोक लीजिए। करीम परवरदिगार, पूरा आलमी कुफर इसराइल को हर किस्म की मदद फराहम कर रहा है। हमास की मुजाहिदीन को अच्छी तरह पता है कि हमारे पास कहीं से भी कोई मदद नहीं आएगी, फिर भी तेरी मदद की उम्मीद पे वो उन फिरौनों के साथ टक्कर ले रहे हैं। अपनी मदद शामिल हाल फरमा लीजिए, अपनी मदद शामिल हाल फरमा लीजिए। इस्तिकामत नसीब फरमा, फुतुहात नसीब फरमा, कुफर के अज़ाइम को खाक में मिला दीजिए। अल्लाह, उनके असलहे को, उनके बम और बारूद को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर दीजिए। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।